اب ہمارے ساتھ تیسرا جو چیز ہے جو ہم بار بار یوز ہوتا ہے امیزون میں، وہ اس کو کہتے ہیں ASIN، امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ASIN یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جو امیزون لسٹ، جب بھی کوئی لسٹنگ کریٹ ہو جاتا ہے، لسٹنگ کریٹ ہونے کے ساتھ امیزون اسی پروڈکٹ کو ایک یونیک نمبر دیتا ہے جس کو ASIN نمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ یہ آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ میں آپ کو اسی لسٹنگ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں سے۔ ابھی میں آپ نے اگر ASIN نمبر کو دیکھنا ہے، چلو اس لسٹنگ کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ میں جسٹ آپ کو ASIN نمبر دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لسٹنگ میں نے اوپن کیا، تو اس لسٹنگ میں میں آپ کو پروڈکٹ کی ڈیٹیل میں ASIN نمبر دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ ڈیٹیل میں تمام چیزیں وہ ملیں گے۔ تو یہ نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ASIN امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، یہ والا نمبر۔ اب اگر اسی نمبر کو ہم کاپی کریں گے یہاں سے اور اسی سرچ بار پہ ہم اس کو سرچ کریں گے تو ہمیں ایگزیکٹ یہی پروڈکٹ امیزون نکالے گا۔ ہم اس لسٹنگ کو ختم کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ہم دوبارہ اسی پروڈکٹ کو اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ نکالے گا یہ سرچ بار میں جس کو ہم نے اوپن کیا تھا پہلے، یہی پروڈکٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ASIN کا مطلب اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو امیزون ہر پروڈکٹ کو دیتا ہے۔ ابھی میں آپ کو تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد فورتھ پہ ہمارے پاس جو چیز ہوتا ہے BSR، جو کہ بہت ضروری ہے اور جس کا مطلب ہے بیسٹ سیل رینک۔ BSR یہ کیا نمبر ہوتا ہے؟ یہ امیزون ہر پروڈکٹ کو ایک نمبر دیتا ہے پرفارمنس کے بیس پہ۔ جس پروڈکٹ کی سیلنگ جتنی زیادہ ہو یہ نمبر اتنا ہی کم ہوگا، اور اگر کسی پروڈکٹ کی سیل نہ ہو یا کم ہو تو یہ نمبر زیادہ ہوگا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیسٹ سیلرز پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم فار ایگزامپل اسی پروڈکٹ کو لسٹنگ کو اوپن کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ BSR نمبر کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ نمبر بھی آپ کو اسی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ پروڈکٹ کی ڈیٹیلز میں ملے گا، یہاں پہ بیسٹ سیلرز رینک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس بھی کیٹیگری میں، اس کیٹیگری میں اس پروڈکٹ کا BSR 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹس مین کہ اس پروڈکٹ کی سیل بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس پروڈکٹ کی BSR کم، اس کی سیل کم ہو جائے تو یہ BSR آٹومیٹکلی یہ اوپر جائے گا۔ جب تک اس پروڈکٹ کی سیل زیادہ ہو اور بہت سیل ہو رہا ہو تو یہ پروڈکٹ کی یہ BSR کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پروڈکٹ ڈیٹیل میں دوسرا یہاں پر آپ کو ڈیٹ فرسٹ اویلیبل، جس ڈیٹ پہ یہ پروڈکٹ یہ لسٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ کی وہ ڈیٹ بھی شو ہوگا۔ 2022 اگست پہ یہ پروڈکٹ لسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو BSR یہ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امیزون یہ ورک کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ پروڈکٹ ہنٹنگ پہ ہوگا، اور پراپرلی ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے کہ اور پروڈکٹ ہنٹنگ مینول طریقے سے ہنٹنگ کریں گے، اور ہمارے ساتھ 3-4 میتھڈ پہ ہم پروڈکٹ کو ہنٹ کریں گے۔ اور ہنٹنگ کے ساتھ ہم نیو اپڈیٹ کرائٹیریا کے مطابق اپنی وننگ پروڈکٹ کو نکالیں گے کہ آپ نے وننگ پروڈکٹ کو اپنے لیے کیسے ڈھونڈنا ہے، ہنٹ کیسے کرنی ہے۔ ہنٹنگ کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کلاس ہوگا پروڈکٹ سورسنگ پہ ہوگا، کہ اب جب بھی کوئی پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کیا، آپ کے مارکیٹ جو ہے اور اسی مارکیٹ کے کرائٹیریا کے مطابق ہے، اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ کی سورسنگ کرنی ہے۔ جس طرح فزیکلی بزنس میں، کاروبار میں ایک پروڈکٹ کی ہنٹنگ ہوتی ہے، ہم پروڈکٹ کو تلاش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ ہم نے اسی اپنی شاپ میں، اپنی دکان میں کون سا پروڈکٹ بیچنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم پروڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے،
اس کے بعد ہم نے اسی پروڈکٹ کی ہم سورسنگ کرتے ہیں. تو سورسنگ بھی ہم پراپرلی اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے سورسنگ لوکل مارکیٹ سے کیسے کرنی ہے، سپلائر سے کیسے کرنی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ نے سورسنگ کیسے کرنی ہے. سورسنگ کے بعد جب آپ کی بات کنفرم ہو جائے سپلائرز کے ساتھ، ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ، اور یا چائنا سے کسی سپلائر سے آپ ڈن ہو جائے، تو پھر آپ نے اسی پرائس پہ ہم نے کیلکولیشن کرنا ہے کہ اسی پروڈکٹ پہ اگر ہم سپلائر سے اسی پرائس پہ لیں گے تو آیا ہمارا اس میں پروفٹ مارجن ہے یا نہیں. اگر پروفٹ ہم پراپرلی ہم اس پہ کیلکولیشن کریں گے، اس پہ ہمارا 2-3 کلاسز ہوں گے پروڈکٹ کیلکولیشن، کیونکہ یہ بہت اہم سٹیپ ہے. پروڈکٹ سلیکشن، پروڈکٹ ہنٹنگ، تمام سٹیپس بہت اہم ہے، لیکن پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ کیلکولیشن بہت اہم سٹیپس ہے، کیونکہ ہمارا تمام بزنس اور پروفٹ اسی پر ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم مزید اس کو ڈیٹیل سے ہم ایکسپلین کریں گے کہ ہم نے کیلکولیشن کیسے کرنی ہے پروڈکٹس کی. جب بھی ہم کیلکولیشن کریں گے اور ہمیں اپنا پروفٹ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے ان پروڈکٹس میں ہمارے اتنی پروفٹ ہوگا، پھر ہم نے ان پروڈکٹس کو لسٹ کرنی ہے، پرچیز کرنا ہے سپلائر سے. جب پرچیز کریں گے کیلکولیشن بھی ہوگا. اب ہم نے ان پروڈکٹس کو لسٹ کرنا ہے امیزون سیلر اکاؤنٹ پہ، جہاں پہ ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں اور بائر اکاؤنٹ پہ بائر کو وہ شو ہوگا. تو لسٹنگ کیسے کرنی ہے اس پہ بھی ہمارا ایک ڈیٹیل سے لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم کہ ہفتے میٹو لسٹنگ کیسے کرنا ہے، ایم پی ایل لسٹنگ کیسے کرنا ہے، اور خود کی لسٹنگ آپ نے کیسے کریٹ کرنا ہے. لسٹنگ کے بعد جب لسٹنگ ہو جائے، اب ہم نے ان پروڈکٹس کو تاکہ ایکٹیو ہو جائے اور بائر کو وہ شو ہوگا، اس ٹائم یہ پروڈکٹ بائر کو شو ہوگا جب آپ کی پروڈکٹس، آپ کی انوینٹری امیزون ویئر ہاؤس تک لے جائے. ٹھیک ہے، جب پہنچ جائے وہاں پہ، تو اس کے لیے ہم نے شپمنٹ پلان کریٹ کرنا ہے کہ یہ شپمنٹ کیسے ہوگی. اب ہم نے امیزون سیلر اکاؤنٹ سے ہم نے لیبل ان پروڈکٹس کو اگر ہم شپ کرتے ہیں، کرواتے ہیں کسی سے، تو ہم نے امیزون سیلر اکاؤنٹ سے لیبلز کو جنریٹ کرنی ہے. تو یہ کیسے، اس پہ بھی ہمارا ڈیٹیل سے کلاس ہوگا کہ ہم نے پروڈکٹس کو شپ کیسے کرنی ہے امیزون ویئر ہاؤس تک. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جب پروڈکٹ لسٹ ہو جائے، ہم نے پروڈکٹ ہنٹ بھی کیا، پروڈکٹ سورسنگ بھی ہو گئی، پروڈکٹ کیلکولیشن بھی ہو گیا، پروڈکٹ لسٹ ہو گیا. لسٹنگ کے بعد پروڈکٹ امیزون ویئر ہاؤس تک بھی پہنچ گیا. اب ہم نے اکاؤنٹ مینیج کرنا ہے. تو اب اکاؤنٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، امیزون کے ساتھ ہم نے کیس کیسے اوپن کرنا ہے، تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم اسی کورس میں کمپلیٹ کریں گے. جو پروسیس ہے امیزون سیلر کے لیے، تو ان تمام پروسیس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. اور دوسری بات، اگر آپ اسی کلاس کو فرسٹ ٹائم پہ دیکھ رہے ہوں تو چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ نیو اپڈیٹس اور نیو کلاسز آپ کو ٹائم پہ ملے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.